جبکہ موجودہ مشکلات غیر سازگار بیرونی ماحول کی وجہ سے مزید بڑھ گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2022 کے لیے سالانہ مالیاتی استحکام کا جائزہ جاری کیا، جس سے معلوم ہوا کہ مالیاتی نظام کی کارکردگی اور لچک سال کے دوران مستحکم رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملکی مسائل بشمول جرواں خسارے، بلند افراط زر، تباہ کن سیلاب، IMF پروگرام کے جائزوں کی تکمیل میں تاخیر کے ساتھ ساتھ عالمی چیلنجز جیسے کہ اجناس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور ترقی یافتہ معیشتوں میں بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے مالیاتی سختی، بگڑتی ہوئی میکرو اکنامک صورتحال میں سامنے آئے۔ تاہم مرکزی بینک نے کہا ہے کہ مالیاتی شعبے نے اس دباؤ کے خلاف لچک کا مظاہرہ کیا اور مستحکم کارکردگی دکھائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے دوران مالیاتی شعبے کے اثاثہ جات کی بنیاد میں 18.3% اضافہ ہوا، جو بنیادی طور پر بینکنگ سیکٹر کی مدد سے حاصل ہوا۔ سرکاری کاغذات میں بینکنگ سیکٹر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا شعبہ تھا، جبکہ نجی شعبے کے قرضے سب سے نچلی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک اور حکومت نے بڑھتے ہوئے عدم توازن کو دور کرنے کے لیے مختلف پالیسی اقدامات کیے، جن میں شرح سود میں مزید اضافہ اور صارفین کی مالی اناج سے متعلق میکرو پروڈینشل پالیسیاں اور بیرونی عدم توازن پر قابو پانے کے لیے انتظامی اقدامات شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں سال کے آخر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہتر ہوا، جبکہ اقتصادی رفتار کمزور ہوئی۔ اس صورتحال میں مالی سال 2023 میں مجموعی ملکی پیداوار میں صرف 0.29% کا معمولی اضافہ ہوا۔ مالی سال 2022 FSR میں مالیاتی منڈیوں کے بڑھتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو نمایاں کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بینکنگ سیکٹر نے اپنے اثاثوں میں 19.1% کی مضبوط نمو دیکھی۔ یہ توسیع بنیادی طور پر سرمایہ کاری کے ذریعے ہوئی تھی، جبکہ ایڈوانسز میں کمی آئی، چونکہ ڈپازٹس میں قابل ذکر سست روی دیکھی گئی، اسی لیے بینکوں کا قرضوں پر انحصار کافی حد تک برقرار رہا۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ بینکوں کی بعد از ٹیکس آمدنی بنیادی طور پر سود کی آمدنی میں اضافے کی وجہ سے سال 2022 کے دوران بہتر ہوئی، جس کے نتیجے میں ایکٹیویٹی پر منافع گزشتہ سال کے 14% سے بہتر ہو کر 16.9% ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسلامک بینکنگ نے بھی مالی سال 2022 کے دوران 29.6% کی مضبوط ترقی دیکھی۔ اثاثہ جات کی معیار کے اشارے میں بہتری آئی اور آمدن گزشتہ سال کے مقابلے میں بحال ہوئی۔ تاہم مائکرو فائنانسنگ بینک دباؤ کا شکار رہے، کیونکہ بعد از ٹیکس نقصانات کے ساتھ اثاثہ جات کے معیار کے اشارے بھی بگڑ گئے۔ FSR سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مالیاتی کارپوریٹ سیکٹر نے بلند معاشی دباؤ اور ٹیکس اور مالیاتی اخراجات میں اضافے کی وجہ سے آمدنی میں معمولی کمی دیکھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے اوپر 100 درج کمپنیوں کی مجموعی مالی حیثیت مستحکم رہی اور کارپوریٹ سیکٹر نے عمومی طور پر مالیاتی اداروں کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا جاری رکھی۔ سال 2022 کے دوران مالیاتی مارکیٹ انفراسٹرکچر لچکدار رہا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مذکورہ سال کے دوران راست کے دوسرے مرحلے کو نافذ کیا، جس سے فوری اور مفت فرد سے فنڈز کی منتقلی ممکن ہوئی۔ ساتھ ہی ڈیجیٹل بینکوں کے لیے ایک جامع لائسنسنگ اور ریگولیٹری فریم ورک بھی جاری کیا گیا۔